دعا فرمائیے، مہنگائی دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، چیزیں بہت مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آمدنی اتنی ہے نہیں۔ خیر و برکت کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ اور جب اس طرح کی مہنگائی ہو جاتی ہے تو بسا اوقات لوگ جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ہڑتالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں، ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے مواقع ہوتے ہیں، صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں 20 یا 30 سال تک رہا، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں حکمران جو ہے وہ اپنے تخت سے اتر گیا، اب دوسرا حکمران وہ آ گیا، حکومتیں تبدیل ہوئی، اس کا کبھی تذکرہ نہیں سنا میں نے ان سے۔ اسی طرح فلاں چیز مہنگی ہو گئی، فلاں چیز سستی ہو گئی، تو مہنگائی بڑھ گئی تو مہنگائی گھٹ گئی، اس طرح کی بھی وہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ مطلب ہے کہ ان کے پیش نظر ہر وقت موت رہتی تھی، موت کو یاد کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو بس یہ خالی خالی پنچات ہوتی ہے، ہم بھلے پیٹ بھرا ہوا ہے، 7 پیڑیاں کھائیں اتنا رکھا ہوا ہے، وہ بھی مہنگائی کا ڈھول پہنتا ہے اور بجاتا ہے میڈیا پہ، مہنگائی ہو گئی، غریب مر رہے ہیں، غریب مر رہے ہیں۔ میرے بھائی تو نے جو اکٹھا کیا خزانہ، تھوڑا اس کا بھی تو منہ کھول یار۔ غریبوں کی اتنی ہمدردی خالی فوٹو بنوانے کے لیے یا سوشل میڈیا پر چمکنے کے لیے؟ تو ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو مہنگائی اب ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے، غریب تکلیف میں ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، لیکن ہو گئی تو اب اس میں آدمی حکمت عملی سے کام لے، حوصلہ رکھے کہ ہمارا امتحان ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا گیا کہ حضور کشمش مہنگی ہو گئی۔ اچھا، کشمش سونگی جس کو یہ پنجابی غالباً بولتے ہیں، وہ سوکھے انگور، خشک انگور، تو مہنگے ہو گئے۔ اچھا، کھجوریں کھاؤ، کھجور سے کام چلاؤ، اب بھی سستی ہو جائے گی۔ یعنی کھجور سستی تھی اور وہ مہنگی، بولا مہنگی چیز چھوڑ دو، سستی والی استعمال کرو۔ یہ خود ہی وہ بھی تو اسی طرح اور بھی غالباً قول ملتا ہے کہ جو چیز مہنگی ہو جاتا اس کو خریدنا چھوڑ دو، آپ بھی سستی ہو جائے گی۔ جب کوئی نہیں خریدے گا تو بھاؤ گر جائے گا اس کا، تو جتنا ڈیمانڈ بڑھے گی اتنا بھاؤ بڑھے گا۔ تو یہ حکمت عملیاں تو ظاہر ہے کہ اب کس کو آئیں اور کون پر عمل کرے، ایک دو سے عمل کرنے سے ہوگا کیا؟ یہ تو اجتماعی طور پر کوئی سی تحریک چلے نا تو ہو۔ بہرحال یہ کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شور شرابہ کرنے سے یا جیسے سوال میں کہا گیا توڑ پھوڑ کرنے سے اور ہڑتالیں کرنے سے، عمارتیں جلانے سے، تو گاڑیاں جلانے سے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، اب مانے نہ مانے، یہ ہڑتالیں، ہنگامے، توڑ پھوڑ سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ اب کسی بھی سمجھدار آدمی سے پوچھنا جو مطلب ہے کہ یہ جانتا ہو اکانومی، وہ آپ کو بتائے گا کہ جیسے کہ بعض اوقات ایسے ہنگامے ہوتے ہیں، اتنے اتنے ارب روپے کا نقصان ہوا، اتنے ارب کی املاک جلی، اتنا ہی ہوا، تو کون کیا وزیر اپنی جیب سے دے گا یا ایم این اے صاحب جیب سے دیں گے؟ کون دے گا؟ یہ آپ ہی کے جیب سے یہ بھرا جائے گا، یقین مانیں۔ تو یہ مطلب جو ہم اپنی معیشت کو جو یہ 2 ہاتھ سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا، یہ ہم اپنی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ جیب سے ہمارے ہی جائے گا، پسے گا میڈیم طبقہ یا غریب طبقہ۔ مالداروں کو نتھنگ، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، مال بہت ہوتا ہے، یہ کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، اور پھر بعض اس میں ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہائے ہوئے کرتے ہیں اور کرانا کچھ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا یوں کہ بڑی ہمدردی اس کو غریبوں سے بیچارے کو۔ ارے بیچارہ ذرا خزانے کا منہ کھولے، اس کو پوچھو سے زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ یہ میں دیکھو چوٹ لگا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ رونا دھونا کرتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، میں چوٹ کر رہا ہوں کہ ذرا یہ دیں گے اپنے کو دیکھ کہ تو نے اس مہنگائی کو عملی طور پر دور کرنے کے لیے کیا اقدام کیا۔ کوئی 2-4 گھر یار تو پال سکتا ہے پڑوسیوں کے، لے لینا اپنی ذمہ داری، چھوڑ یار یہ رونا دھونا۔
ان کے آنسو پوچھ لے, ایک پڑوسی کا آنسو پوچھ لے, ہو سکتا ہے کہ یہ پڑوسی اس کے بچے تجھے ایسی دعا دے کہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے. تجھے سوشل میڈیا پہ جانا ہے نا, اپنے پیج پر جا کر چمکنا ہے نا. جنت میں جانا ہوتا تو اس طرح کے دھندے کائے کو لے کے بیٹھتا. تو اس طرح مطلب لوگ مار پھاڑ توڑ پھوڑ جو چیز آئی اس کو اڑا دیا, توڑ دیا, پتھراؤ ڈنڈے. اے خدا کے بندو, یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ تم نے ڈنڈے سے فلاں چیز کو ناحق توڑا تھا. اس وقت کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. لات ماری تھی ناحق, یہ پاؤں گواہی دیں گے. اس وقت کیا کرو گے؟ تو اب جس کو توڑ رہے ہیں کہ کیا اس نے مہنگائی کی ہے, اب کسی کی دیوار توڑ رہے ہیں, کسی کی کار پھوڑ رہے ہیں, اس کار نے مہنگائی کری ہے, یا جو کار چلا رہا ہے اس نے مہنگائی کی جو اس کا سر پھوڑ دیا تم نے. کسی عمارت کو پھونک دیا, آگ لگا دی, تو کیا اس عمارت نے مہنگائی کری ہے؟ یعنی اچھا گورنمنٹ کی عمارت جلا دی, اچھا بڑا تیر مارا. گورنمنٹ کی تو یہ کسی ہے کس کی؟ بھائی گورنمنٹ کی جتنی املاک ہیں آپ بتائیے کس کی ہیں؟ یہ ہماری تو ہیں, پبلک گورنمنٹ ہے نا, یہ تو ہماری ہیں. آپ نے اسٹریٹ لائٹ توڑ دی, جوش میں آگے مارا پتھر, بڑے نشانے باز ہیں, آپ بلب توڑ دیا. اب 2-4 دن تک جو رات کو اندھیرا رہے گا اس کی تکلیف کون؟ گورنمنٹ اٹھائے گی, عوامی تو اٹھائے گی نا تکلیف. اور بلب جو آیا تو کیا کسی وزیر کی جیب میں سے آئے گا؟ یہ آپ کے پیسوں سے آئے گا. تو اس لیے وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں. آپ اللہ پاک سے دعا کریں. دیکھو الدعاء یرد القضاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اللہ پاک سے عرض کریں کہ یا اللہ یہ مہنگائی ختم ہو جائے, ہمارے مال میں برکت ہو جائے, اور ہم کفایت شیار بن جائیں, ہم فضول خرچیاں چھوڑ دیں. یہ شادی میں جو 32 ڈشیں جو ہے نا, ان پر ہم کو اپنے طور پر کنٹرول کی ترکیب کریں. پیسوں کی بچت ہو. یہ کروڑوں روپے کی اناج پھینک دیا جاتا ہے, کیا یہ مہنگائی کے سبب نہیں ہے؟ جو عیش و تعیش میں جو مگن ہیں لوگ, یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں شادیوں پر, غریب بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, غریب کی بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہ تھوڑا خرچہ بچا کر ایک پڑوسن کی شادی کروا دی غریب کی, خالی بس وہ بولنا ہی آتا ہے. یعنی عملی اقدام کون کرے گا؟ تو بہرحال مسلمانوں, مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے جان و مال محفوظ رہے. ہم تو اپنے ہاتھوں دوسروں کے مال کو تباہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں. پھر بولتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی. تو بڑھے گی, صحیح بولتا ہوں, جتنا ہم توڑ پھوڑ کریں گے اتنی مہنگائی بڑھے گی. وہ بڑھ رہی ہے بدقسمتی سے. اللہ کرے کہ کوئی ایسے اسباب ہو جائیں کہ ہم سدھر جائیں اور یہ مہنگائی کی جو ہمیں شاید سزا مل رہی ہے یہ بھی ہٹ جائے. اللہ کرے, اللہ آسانی کر دے, ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنا خوف نصیب فرمائے کہ ہم دوسروں کے مال کو لوٹنے والے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. اور روزی روزگار تو ظاہر ہے کہ اب مہنگائی سے بندہ آیا بھوکا مر جاتا ہے یا کیا, تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم 12 پارہ جو ہے نا 12واں, اس کی ابتدا ہوتی ہے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ہاں, روزی اللہ دیتا ہے, آپ کا ڈنڈا نہیں دیتا. آپ کی ہڑتال روزی نہیں دلوائے گی, رب روزی دیتا ہے. اور قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے. پھر سے سنو, اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ایک اور آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے,
بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے۔ ہم مطلب صبر کریں، ہمت رکھیں، اور مہنگائی کو عملی طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جو مہنگا مال بیچتے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑیں، پیر پکڑیں، ایسا آپ کیوں دام بڑھاتے ہیں، سستا دیں، کیوں غریبوں کو بیچاروں کو مزید تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں۔ مصیبت تو یہی ہے نا کہ تھوڑا سا کچھ مہنگائی بڑھی، ہول سیل میں 10 روپے بڑھ گئے، مثال کے طور پر ہول سیل ریٹ 10 روپے بڑھ گیا تو یہ 25 روپے بڑھا دے گا ریٹیلر، اس کا کیا؟ انصاف یہ بھی کرے کہ چلو 10 بڑھیں تو 10 ہی بڑھائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مہنگائی ہو گئی، مہنگا ہو گیا، ہول سیل میں مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا ہے بڑی مشکل سے، اور آپ سے کیا زیادہ لینا تھا، یہ اتنے کا ہے، اب 25-50% اس نے بڑھا دیا 10% کے بدلے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ ہم ہی اپنے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہڑتالوں کے عذاب میں سمجھو، اور مار دھاڑ کی سزاؤں میں، اور ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ گولیاں برسانے کی عذاب میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے، اور اللہ کرے کہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے اور مسلمان سکھ چین کا سانس لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔